آغاز میں آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد. وزیر خزانہ اسد عمر پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اب تو تقریباً تمام لوگ اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھ بھی چکے ہیں, اعداد و شمار بھی آ چکے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ جہاں پر پچھلی حکومت کا وقت ختم ہوا اور نئی حکومت آئی تو وہ ہمارے جو خسارے تھے, خصوصی طور پہ جو بیرونی خسارہ تھا, لیکن بجٹ کا خسارہ بھی ایک خطرناک حد تک پہنچا ہوا تھا. اور جیسے کہا میں نے کہ خصوصی طور پہ جو بیرونی خسارہ تھا, $2 ارب کے مئی جون جولائی کے مہینے میں ماہانہ خسارے ہو رہے تھے, اور اس کی وجہ سے تیزی سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی گر رہے تھے اور ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوئی بھی تھی. اس سے نپٹنا تھا اور ایسے اقدامات کرنے تھے کہ وہ جو بنیادی وجوہات جن کی وجہ سے ہم اس صورتحال کے اندر آئے تھے اس سے نکلا جا سکے. اور وہ پاکستان پہلی دفعہ نہیں یہاں پر پہنچا, پاکستان بار بار یہ بیلنس پیمنٹ جو کرائسس ہے اس سے گزر چکا ہے, لیکن شاید اتنی بڑی جو ڈیفیسٹ ہے, شاید نہیں بلکہ یقیناً اتنا بڑا کبھی بھی نہیں تھا. $19 ارب کا ڈیفیسٹ اور $2 بلین کے ماہانہ ہمارے جو خسارے ہو رہے تھے وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی بیرونی کوئی شوق لگا ہو اس کی وجہ سے ہو گیا ہو, خود اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہم وہاں پر پہنچے. تو اس سے جو نکلنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. جو لوگ جو کرنا پڑتا ہے معیشت کو, خاص طور پہ مانگ کو, طلب کو کم کرنا پڑتا ہے, امپورٹس کو کمپریس کرنا پڑتا ہے, اور وہ اقدامات جو تھے وہ گورنمنٹ کو جو لینے تھے وہ گورنمنٹ نے لیے, جو سینٹرل بینک کو جو اقدامات لینے تھے وہ انہوں نے لیے, اور اس کی وجہ سے بہتری نظر آئی. لیکن جیسے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ابھی بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں پہنچنے کی ضرورت ہے. تو پہلے سے بہتر ہے لیکن اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. امید یہ ہے کہ جیسے ٹائم گزرے گا, کیونکہ ان کئی ایکشنز کے اندر لیگ بھی ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے رسپونڈ کرنے کو. ایک بہت بڑی معیشت ہے, 20 کروڑ کی 21 کروڑ کی معیشت ہے, کوئی چھوٹی معیشت نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے لیگ. تو ہم جس طریقے سے ڈیٹا آ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ بہتری ہمیں نظر آتی رہے گی. لیکن ادھر سے نکلنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ فوری طور کے اوپر ایکسٹرنل فائنینسنگ ارینج کی جائے, جس سے یہ بحران جو ہے کوئی ہاتھ سے نہ باہر نکل جائے. اور اس کے لیے جو کوشش کی گئی اس کے اندر غیر معمولی, میں لفظ استعمال کروں گا, کامیابی حاصل ہوئی. وزیر اعظم نے لیڈ کیا, ایک کریڈیبلٹی ہے دنیا کے اندر, اور دوست ممالک نے ہمیں اس طریقے سے سپورٹ کیا جو آج تک پاکستان نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ دوسرا جو ہمارا فوری طور کو اگر آپ کو یاد ہو تو میں جب چائنا سے ہم واپس آئے تھے تو پریس کانفرنس ہم نے کی تھی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے کہا تھا کہ 2018-19 کا فائنینسنگ گیپ جو ہے اس کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھتے جا رہے ہیں کئی چیزیں ہو چکی ہیں, ابھی آپ کو اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر بھی مزید چیزیں جو ہیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. سو وہ ہم نے دوسرا یہ مسئلہ پرابلم, یہ دونوں کام کرنے سے میرے جو فوری جو میرا خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی وہ رک گئی. لیکن یہاں تک صرف ادھر تک پہنچنا تو علاج نہیں ہے. علاج تو یہ ہے کہ ہم معیشت کو اس طرف لے کر جائیں کہ وہ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی معیشت پہ جو بار بار آتے ہیں, اور ان کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکلتے جا رہی ہے. چاہے وہ سوشل صحت کے آپ کوئی انڈیکیٹرز دیکھ لیں, آپ تعلیم کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, آپ معیشت کے انڈیکیٹر دیکھ لیں, ہر لحاظ سے دنیا پاکستان سے آگے جاتی جا رہی ہے. اور چند ہی ممالک شاید دنیا کے اندر بچے ہوں گے جہاں ہم سے بہتر حالات نہ ہوں. اور جو اگر آپ ملک کو دیکھیں, جو پاکستان کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو جن چیزوں سے نوازا ہے, جس طریقے کی جغرافی ہے ہماری, لوکیشن ہے, جس طریقے کے معدنیات ہیں, زراعت ہے, پانی ہے, جو لوگ ہیں, افرادی قوت ہے, اس کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہاں پہ کھڑا ہو. تو پاکستان کا جو اصل پوٹینشیل ہے, جو پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آنا ہے اس کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جو ہمیں اس سے روک رہی تھی اس کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے. بنیادی طور پہ ہوا جو ہے اس کے اندر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں, 3 بنیادی پاکستان کی معیشت کے مسائل رہے, 3 خسارے رہے ہیں جن سے پاکستان نکل نہیں پا رہا ہے. کبھی تھوڑی سی بہتری ہو جاتی ہے, تھوڑا کام ہو جاتا ہے, لیکن خاص طور پہ اگر پچھلے 30 سال دیکھیں تو سوائے چند سالوں کے آپ کو تقریباً تمام یہ 3 دہائیوں کے اندر یہی آپ کو مسئلہ نظر آئے گا. وہ کیا ہیں جی؟ ہمارے جو حکومتی اخراجات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی ہماری محصولات ہیں, تو اس کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ
کم ہے, ہماری امپورٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے, اور ان میں جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے میں کل اسپیچ میں بھی کہہ رہا تھا, ایک زمانہ وہ تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 70% امپورٹ کا کور کر لیتی تھی. آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پچھلے سال کے اندر صرف 40% جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ امپورٹس تک رہ گئی تھی. 60% کا خسارہ ہو گیا تھا. خطرناک حد تک یہ خسارہ بڑھ گیا ہے. تو اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ معیشت ترقی اس وقت کرتی ہے جب سرمایہ کاری ہوتی ہے. وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل آئیک اور کیا چیز ہوتی ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر آپ 7% سالانہ کی سطح کے اوپر معیشت کو چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی ہو, کیونکہ اتنی ترقی ہوگی تو ہم اتنا روزگار پیدا کریں گے, اتنی بہتری کی طرف جائیں گے جو ہم جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو کوئی 25 سے 30% کے درمیان سرمایہ کاری کی ضرورت ہے معیشت کے حجم کے لحاظ سے. پاکستان اس وقت 15-16%, 14-15-16% کے اوپر پھنسا ہوا ہے. ایک زمانے میں آج سے کوئی 10 سال 12 سال پہلے ہم 21-22% پہ چلے گئے تھے. وہ واپس اب اس کے بعد آ کے وہی ہم ادھر پھنسے ہوئے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری 15% جو ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہو, جو ہماری سرمایہ کاری کی سطح ہو معیشت کا وہ 15% ہو, اور ہماری معیشت جو ہے وہ 1 سال 2 سال تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم جو ہے ترقی کر سکے ایک ہائی گروتھ ریٹ پہ, 7% کے گروتھ ریٹ یا اس سے زیادہ کے اوپر. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ کاری ہونی ہے اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے نیشنل سیونگز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ سرمایہ کاری زیادہ کر دیں گے سیونگ بڑھائے بغیر, تو پھر آپ کو کیپٹل باہر سے یعنی سرمایہ باہر سے لا کے اس کی فائنینسنگ کرنی پڑے گی, اور آپ پھر وہی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے اندر چلے جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے, ذرا سی معیشت کے اندر بہتری ہوتی ہے, تھوڑی سی انویسٹمنٹ بڑھنی شروع ہوتی ہے, سیونگز ریٹ ہوتے نہیں ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بنیادی بیماریاں ہیں. اور جو بھی حکومت اگر کوئی پالیسی لانا چاہتی ہے, تو جب پالیسی ہم اناؤنس کریں گے تو آپ نے اس معیار کے اگینسٹ ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ کیا یہ بنیادی جو مسائل ہیں ان کا حل ہونے کی ضرورت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جب 5 سال وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ختم ہوں گے, تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے یار معیشت کے اندر کیا کیا ہے, تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہتری نظر آئی ہوگی, تو ہم کہیں گے کہ جو اگر بہتری ہے بھی تو وہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہے. اور یہ سب ہم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ سب بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں لگتی ہیں, لیکن یہ چیزیں ہوں گی تو پھر نوجوان کو روزگار ملے گا. یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تاکہ ان کی قوت خرید آ سکے. یہ چیزیں ہوں گی تو پاکستان کا جو بیرونی قرضوں کے اوپر خطرناک حد تک دارومدار ہو گیا ہے وہ کم ہوگا. وہ تمام چیزیں یعنی جو آپ ایک عام پاکستان کے شہری کی, ایک عام انسان کی, ایک عام پاکستانی کی زندگی کی ضروریات ہیں اس کی پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں بنیاد بنتی ہیں. اور جب تک آپ اس بنیاد کو درست نہیں کریں گے آپ آگے نہیں کرنے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ساتھ ساتھ جب یہ آپریشن چل رہا تھا کہ سروائیول کے موڈ کے لیے فائنینسنگ بھی لائی جائے, امیڈیٹ ایکشن بھی لیے جائیں کہ ڈیمانڈ کم کی جائے, تو ہم نے ساتھ ساتھ اکنامک ایڈوائزری کونسل جو ہماری بنی اس سے ہم نے مشاورت کے لیے ہم نے کمیٹیز بنائی, سب کمیٹیز, اور ان سے کہا کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر مدد کریں ہمیں, اور ان سے مشاورت کے ساتھ ہم نے کچھ پالیسیاں بنائی. وہ پالیسیاں بن گئی تھیں. اس پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوا ہے کل جو ہم نے بل پیش کیا ہے, جو اکنامک ریفارمز کا پیکج پیش کیا ہے. یہ اس کا آغاز, یہ ابھی بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی صنعت کو کمپیٹیٹو کرنا ہے, ہم نے اپنی زراعت کو فعال بنانا ہے. بہت مشکل پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے کسان کے لیے. ہماری جو صنعت ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. تو یہ بنیادی مقصد تھا. اسی لیے جتنے بھی آپ نے کل دیکھا ہوگا وہ تقریباً تمام جو میجرز ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے, کس طریقے سے ہم اپنی صنعت کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کریں اور اس کو مقابلے کے لیے تیار کریں, کس طریقے سے زراعت میں جو اس وقت قرضہ نہیں کم ملتا ہے اس کو بڑھایا جائے, پی او یو انڈیکس بڑھایا جائے, بینک کو انسینٹو دیا جائے کہ کم ان کی آمدنی پر ٹیکس لگے اگر وہ زراعت کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے آمدنی لے کر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سیس لگایا ہوا تھا اس سیس کو کم کر کے وہ آج کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے کہ کس طریقے سے ہم یوریا کی قیمت کم کر سکیں. اور اس لیے زراعت کے لیے بھی, صنعت کے لیے بھی, تجارت کے لیے, تجارت کے اوپر جو اس وقت ایک میرے خیال میں ناجائز بندشیں لگی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک بنیادی جو روڈ میپ آپ سمجھ لیں یا ایک راستہ ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے اور جس کی
کل جو ہے ابتدا ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آگے اسپیس بنتی جائے گی ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے، اور جیسے میں نے کہا ابھی اور بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بہت ہم سے آگے نکل گئی ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنا جب مستقبل دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے جو ان کے ہم عمر لوگ جو باقی دنیا کے اندر رہتے ہیں، اس خطے کے اندر جو رہتے ہیں، وہ ممالک جن سے پاکستان بہت بہتر ہوتا تھا وہ اب آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فرق کو ختم کرنا ہے، صرف ختم نہیں کرنا، ان سے جیت کر دکھانا ہے۔ اور اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کو اگر ایک انصاف کی بنیاد کے اوپر ایک برابری کی سطح ملے تو دنیا سے مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور جیت بھی سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے کوئی سوال؟ میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں، میں سر ایک چیز میں پوچھ رہا ہوں، سوال آپ بتائیں گے کس نے پوچھنا ہے؟ سے آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے وہ شادیال اور جو کان مافیا ہے ان کو زیادہ فوائد ہوئے ہیں، اور جو عام آدمی ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے، آپ کے اس پیکج میں ان کو کیسے ریلیف ملا؟ سر پہلی بات تو یہ کہ جو شادی گھر جو ہے وہ شادی گھر کی قیمت وہ اپنی جیب سے نہیں ادا کرتا، وہ جو ایک عام پاکستانی جو اپنے بچے کی شادی کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے اسی قسم کے بڑے خرچے ہوتے ہیں، کوئی بیماری پڑ جائے خاندان کے اندر، بچے کی شادی کرنی ہو، حج پر جانا ہو، یہی بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں، گھر بنانا ہو، چھت لینی ہو، تو وہ جیب سے پاکستان کی عوام سے پیسہ آتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر کم کیا ہے۔ باقی اس ساری چیز سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ سرمایہ کاری ہوگا، صنعت چلے گی تو مزدور کو نوکری ملے گی، روزگار ملے گی، زراعت کے اندر بہتری آئے گی تو کسان کو خوشحالی ملے گی، تو یہ تو سارے کا سارا پیکج ہے ہی پاکستان کے عوام کے لیے۔ ایک تو یہ بتا دیں یہ جو سپلیمنٹری فائنانس بل ہے مینڈیٹ، اس میں آپ کا ریونیو امپیکٹ کتنا ہے، پازیٹیو اور ریلیف کتنا ہے، تھوڑی سی بتا دیں جو آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا۔ سیکنڈ یہ بتا دیں آپ نے چائنا کا ذکر کیا، تو میرے خیال مہینہ ہو گیا چائنا سے آئے ہوئے، چائنا سے کس قسم کی ایگریمنٹ ہوئے تھے؟ ان پہ کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے، کوئی بات ٹریڈ کے حوالے سے تھے یا کوئی اور چیزیں تھی، وہ بھی پلیز بتا دیں، اس میں کیا ہے، کیا چیز اور اس میں پیش رفت کیا ہے؟ صحیح، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن جواب دینے سے پہلے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم واپس دورے سے لینڈ نہیں کرتے ہیں تو اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ دورہ ناکام ہو گیا، تو ہم سعودی عربیہ گئے، انہوں نے کہا دورہ ناکام ہو گیا، سعودی عربیہ سے پیسہ آ گیا، پھر اس کے بعد ہم ابوظہبی گئے، یو اے ای سے واپس آئے، انہوں نے کہا جی دورہ ناکام ہو گیا، وہ یو اے ای کی اناؤنسمنٹ آ گئی، اس کے بعد چین گئے، انہوں نے کہا جی دورہ ناکام ہو گیا، چلے ابھی 2-4 دن اور انتظار کر لیں۔ دیکھیں چین کے ساتھ 2 مختلف باتیں ہو رہی تھی، جیسے آپ نے کہا، ایک جو ہے وہ فائنینسنگ کا ایگریمنٹ تھا جو ہمارا بریچ ہو چکا ہے، تمام اس کی اب صرف ڈسبرسمنٹ باقی ہے، وہ ہو جائے گی، بتا دیں گے، فکر نہ چھپائیں گے نہیں، جس دن ہو جائے گی، اور یہ بالکل چند دنوں کی بات رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، چند دنوں کی بات رہ گئی ہے، وہ ان کی دیکھیں ہمارے جو کیا وجہ ہے، ہم پہلے سے کیوں نہیں بتاتے، یہ جو دوسرے جو جس ملک کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہوتے، یہ ان کی ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جی جس وقت تک فائنل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اناؤنس نہ کریں، اس لیے ہم نہیں بتاتے۔ دوسرا اس کا جو پہلو تھا وہ تجارت کا پہلو تھا، اور میں رزاق داؤد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس پہ وہ کچھ کامنٹ کر دیں۔ جو ہمارا چائنا کے ساتھ ہماری اگریمنٹ ہوئی تھی وہاں بیجنگ میں، وہ ابھی مکمل ہو گئی ہے، اور ہم لوگ ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں کہ کتنا ہمارا ایکسپورٹ شوگر میں ہوگا، کتنا ہمارے رائس میں ہوگا، اور ٹیکسٹائل میں کتنا ہوگا، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 1 ہفتے میں ہمارے لوگ وہاں جائیں گے اور وہ ہمارا سارا وہ پروگرام چل پڑے گا۔ اچھا میں اس کا بتا دیتا ہوں، دوسرا وہ جو پہلو تھا، جو ریونیو امپیکٹ ہے ایف بی آر کی کیلکولیشن جو ہے وہ اس 5 ماہ کے اندر، اس سال رواں سال جو ہے اس میں منفی 6.8 ارب روپے کی کیلکولیشن ہے ان کی، کہ ان کا ریونیو لاس ہے۔ میرے خیال میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو، کیونکہ گاڑیوں کی سیلز وغیرہ بڑھیں گی تو اس سے کچھ کم ہو جائے گا، تو تھوڑا سا نیگیٹو ہی ہے۔ ٹیکس جو ہے آج میں کیا بولوں یار اپنے دوستوں کو، ایک بہت بڑا اخبار
میں ہمیشہ نام نہیں لیتا آپ لوگ لیکن سمجھ جاتے ہیں، بہت بڑا اخبار، اردو کا اخبار، فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہوئی ہے 12 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے. تو وہ بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں صبح سے، یار وہ میں نے 12 ارب کے کون سے ٹیکس لگائے، مجھے پیسہ تو دے دو. صرف ایک ٹیکس میں اضافہ کیا گیا، نیا کوئی ٹیکس نہیں گیا. میں بالکل بھی مہتاب حیدر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. تو صرف 1800 سی بڑی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس کے اندر ڈیوٹی کے اوپر اضافہ کیا گیا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. لیکن ہماری یہ یقین ضرور ہے کہ ہم جب معیشت کے اندر اس سے سرمایہ کاری بڑھے گی، اس سے صنعت کے اندر بہتری آئے گی، زراعت کے اندر بہتری آئے گی، تو خود بخود ٹیکسوں کو بھی بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. جی اسد صاحب، میں رضوان صاحب، آپ ایک شخصیت ہے جو الیکشن کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے فائنانس منسٹر ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کیبنٹ کو نہیں پتا تھا کہ رضا داؤد صاحب نے ایڈوائزر بننا ہے نہیں بننا ہے، یا آپ کا پتا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی تیاری اس حساب سے نہیں تھی؟ اگر جبکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ فائنانس منسٹر ہیں تو یہ تو تیاری اس دن سے بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے تھی. یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ نے یوتھ کے حوالے سے ذکر کیا، تو آپ یہ یوتھ کو کیا کچھ اپنی دینا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کتنا مزید انتظار کریں، 6 مہینے، 5 سال، 2 سال، 3 سال، تاکہ وہ آپ کے اس پہ جو ہے پروگرام میں آ سکتے؟ سر پہلے آپ کے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ آپ کی خبر درست نہیں ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد مجھے عمران خان نے بتا دیا تھا. انہوں نے الیکشن سے پہلے اعلان کر دیا تھا. پھر بھی کیا نہیں ہوا سر جی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کئی دفعہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. مریض جو ہے جس وقت اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو نا اور وہ مرنے والا ہو، تو اس کو جمنیزیم میں لے جا کے ڈمبل اٹھا کے مسل نہیں بناتے، اس کی کرتے ہیں آئی سی یو میں لے جاتے ہیں اور سرجری کرتے ہیں. مریض ہمیں انہوں نے دیا سرجری کے اندر، تو پہلا کام سرجری تھا. جو پہلا فیز جب مکمل ہو گیا، جب ہمیں سنبھالا آنا شروع ہو گیا، اس کے بعد ہم دوسرے فیز کے اوپر چلے گئے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈائریکشن کیا ہوگی، آپ ہمارا الیکشن سے پہلے کا منشور اور اکنامک جو اس کا حصہ تھا منشور کا، وہ ظاہر میں نے ہی آرگنائز کروایا تھا، وہ اس کے اندر پڑھ لیں. جو کل 23 جنوری کو ہم نے کیا یہ اس سے مختلف نہیں ہے، لیکن سیکوینس جو ہے ریفارم کا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ اب وہ فیز آ گیا ہے کہ ہم اگلے فیز کی طرف چلیں. جی یوتھ کے لیے، جی دیکھیں یوتھ میں اچھی بات یہ ہے کہ میرے جیسے بابے جو ہیں نا، وہ تو ان کے آگے زندگی تھوڑی سی رہ جاتی ہے، تو وہ تو کہتے ہیں یار مجھے کل میرا ٹھیک کرو، پرسوں کی کس نے دیکھی ہے. یوتھ جو ہے وہ اپنی زندگی آگے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اور عمران خان جو ہے کیا ایسی بنیاد ڈال رہی ہے، کیا ایسی ایک معیشت قیام کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ جس کے اندر میری زندگی جو ہے اگلی جو 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یوتھ جو ہے اس کو بالکل اعتماد ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہم آپ کے ساتھ یہ اعداد و شمار بھی شیئر کریں گے. اسی پارلیمنٹری ٹرم کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا کہ یہ جو بنیادی میں نے جو آپ سے انڈیکیٹر جن کی نشاندہی کی ہے، بات کی ہے، وہ آپ کو ان کو وہ تبدیلی نظر آئے گی، اس کے اندر وہ صورتحال نظر آئے گی جس کا ہم خواب ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی آج تک ہو نہیں سکا. سر آپ نے کتنی دفعہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم آئی ایم ایف جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ ایک تو یہ بتائیں گے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں کب جا رہے ہیں، اور یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے یہ کب ختم ہوگی، اور نوجوانوں کو جو آپ نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ نوکریاں کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ سر وہ تو اس کا جواب وہی ہے جو منشور کے بعد تھا، 5 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں ان کے پیدا کرنا ہے. اگر جس صورتحال کے اندر وہ چھوڑ کے گئے تھے معیشت وہ نہ کرتے تو ذرا جلدی ہی اس کی طرف تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دیتے. اب جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا کام انتظار کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پہلے والا پہلو آپ نے کیا کہا دیکھیں اب یہ مجھے بتائیں، یہ غیر یقینی سر دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ کے اندر نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے سر. پچھلے 3 ہفتے کے اندر کوئی 3,500 پوائنٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس بڑھ گیا ہے. آپ ایکسچینج مارکیٹ دیکھیں تو اس میں انٹر بینک مارکیٹ اور کرب ریٹ کے اندر کل کوئی 40 پیسے کا فرق ہے. تو یہ غیر یقینی جو ہے یہ ٹی وی ٹاک شو میں تو بے تحاشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ڈرائنگ روم کی گپ شپ میں بھی بہت ہے.
لیکن یہ زمین پہ اس کی کیا نقصان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ سچی بات ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی خاص سمجھ میں اس کی نہیں آئی ہے. تیسرا جو ایک اور پر آیا کہ بینکنگ سسٹم کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کے پاس 6 ماہ کے اعداد و شمار آ گئے ہیں. اب جو پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ انکریز ہوا ہے، اور ظاہر ہے کاروبار جب وہ کرتے ہیں تو جب ہی کریڈٹ لیتے ہیں وہ پچھلے 13 سال میں سب سے زیادہ تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو اور کب تک جائیں گے جی؟ بالکل جیسے ہم نے کہا ہے اس دن جائیں گے جس وقت ایک پروگرام ایسا ہوگا جو ہمارے خیال کے اندر پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہتر پروگرام ہے. ہماری ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ریگولر بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. کل بھی میری دوبارہ ان کے ساتھ کانفرنس کال ہے، اور ہمارا اور ان کا جو فرق تھا وہ پہلے سے کم بھی ہوا ہے. اب اس میں کتنی دیر لگے گی اس کو بالکل مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے، وہ اس کو میں قیاس آرائی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی پینک نہیں ہے. مارکیٹ سٹیبل ہیں، فائنینسنگ اویلیبل ہو چکی ہے. ایک آخری اعداد و شمار میں نے ڈومیسٹک تو بتا دیے. عالمی مارکیٹ کے اندر ایک چیز ہے جی، اس کو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹس بولتے ہیں. وہ بیسکلی کتنا ایک ملک جو ہے رسک ہے اس کا، اور اس کے ڈیٹ کا کتنا، قرضے کا کتنا رسک ہے، اس کو میجر کرتا ہے. مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہوتا ہے. آپ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ دیکھیں تو پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں، یعنی عالمی منڈی کے، عالمی مارکیٹس کے لحاظ میں یہ خطرہ کم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی فکر. Thank you, Minister. My name is Salman Hashmi from Forensic Eye. I've got a question to ask, please, that you're doing a very well planning in regards to finance. The problem lies here, the rich is getting richer as Dawood family is there, and they're making a bucks from the dollar. Dollar is going down, down, down. You're not going to IMF, and you're going to another block, getting the money on 8% and 9%. The money is not free. Whereas IFC, World Bank, IMF giving you finance on 0%. You're not taking on that. So could you please explain to the society, the young people, they live in Pakistan now, on ground reality is this, that Pakistan industry is on the collapse. And with the China, we cannot compete straight away. The Dawood family and all these industries closed down one day or another day. It is happening in New York, it is happening in England, all the high streets are blow. So now we have to be clear now, you have to explain that the tax philosophy, the tax man is already lost the game. So where are we going to run the house now? The Pakistan is in a very bad situation, but we believe on PTI and hope you're going to do something well. Thank you. So before I answer that question, نہیں ان کے پاس مائک رہنے دیں، مائک انہیں کے پاس رہنے. Before I answer that question, can you please enlighten me and the rest of Pakistan who is hearing you? What is the source of your information that we are borrowing money at 9% and that IFC is giving us loans at 0% and we are not taking us? Just if you can tell me the source. Because I'm a forensic accountant and I traveled around the world, I met IMF guys, I met IFC Bank, and they have told me directly that the Pakistan is not coming to America. And they, I think they're... اب مجھے سوال سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا سوال. Got it, sir? اب میں سوال سمجھ میں آ گیا. یہ سوال ہے کہ گھٹنے کیوں نہیں ٹیک رہے؟ نہیں ٹیکیں گے، اور نہ ٹیکنے کی کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. جس نے بھی آپ کو کہا کہ آئی ایف سی 0% کے اوپر قرضے دیتا ہے، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں آئی ایف سی کے ساتھ جناب 25 سال سے زیادہ کام کرتا رہا ہوں. میری کمپنی کے بورڈ کے اوپر آئی ایف سی کا ممبر ہوتا تھا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بہت ہی بڑا احمق ہے جس نے آپ کو یہ بتایا کہ آئی ایف سی مفت میں قرضے دیتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. دوسری، ہم نے جو پیسہ لیا ہے چائنا سے، جو ہم نے پیسہ لیا ہے سعودی عربیہ سے، جو ہم پیسہ لینے جا رہے ہیں یو اے ای سے، ان میں سے کوئی قرضہ بھی اس کے کہیں آدھا بھی نہیں ہے ریٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت. تو کسی نے بالکل غلط آپ کو بتائی ہے، اور کہانیوں مجھے سمجھ میں آ گئی کہاں سے آئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ والے کراؤڈ ہے جو یہ کہانیاں پھیلا رہا ہے کہ یہ جی حضور کیوں نہیں کرتے اور گھٹنے کیوں نہیں ٹیکتے. نہیں ٹیکیں گے. 21 کروڑ کا ملک ہے، آزاد منش انسانوں کا ملک ہے، غیرت مند ملک ہے. اپنی آزاد فیصلے کریں گے اور کسی ایک کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. سر میرا نام مہتاب ہے جی. میں بڑی مہربانی آپ نے مجھے زیادہ شروع کر دیا. میں اس میں سٹوری میری نہیں. اچھا دوسرا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ کی نہیں ہے. آپ تو انگریزی اخبار میں لکھتے ہیں. کہ آپ نے جو پرسکرپشن کی ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ پرسکرپشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ سے سوال یہ ہے سر، یہ جو آپ نے ابھی اقدامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں
करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट कितना कम हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान? चूंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि 3 से 5 माह के बाद एक नया बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस शायद अराउंड द कॉर्नर है। तो इस वजह से जो है वो मैं समझता हूँ कि क्या आपकी डायरेक्शन वही है जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है? जी, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है मेहताब। और बिल्कुल जी, अगर कोई गलत समझा था पहले, ये बिल्कुल मेहताब की खबर नहीं थी जिसका मैं इशारा कर रहा था। देखें, जो ट्रेड डेफिसिट है ना मेहताब, उसके 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो कि इंपोर्ट्स आप कंट्रोल करना चाहते हैं। इंपोर्ट्स कंट्रोल करने के लिए आपको पता है कि पहले क्या इकदाम लिए जा चुके हैं, हुकूमत ने भी लिए हैं, सेंट्रल बैंक ने भी लिए हैं, और उसकी वजह से इंपोर्ट्स के अंदर हमें स्लो डाउन अब नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन दूसरा हिस्सा उसका है कि आपकी मांग जो है, अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी, मुल्क के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आपको बाहर से चीजें कम मंगानी पड़ेंगी। कल के जो इकदाम थे वो ये दूसरे पहलू से डील करने के लिए कि डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर जुबैर खान जो हैं, ये उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो जाहिर है मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है, तो जब उन्होंने वो अपनी मुझे तजवीज दे रहे थे, जब उन्होंने तजवीज दी तो उन्होंने ये कहा कि डिमांड कंप्रेशन एंड डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन। मैंने कहा जी, जो हम फलसफा जिसको फॉलो करना चाह रहे थे और अभी तक कर रहे थे आपने बहुत खूबसूरत तरीके से, तो ये उनके अल्फाज है। तो ये डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन वाला हिस्सा था। इससे 5 महीने के अंदर कोई रेवेन्यूज बहुत ज्यादा आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, ये वो फैसले हैं, ये वो इकदाम हैं जिनका मीडियम टर्म के अंदर असर पड़ेगा। वो आज करेंगे तो फिर हमें इसकी बेहतरी नजर आनी शुरू होगी। जी, देखिए, बजट डेफिसिट के ऊपर जो इकदाम हैं, ये तो मैंने जैसे कहा कि ये मोर और लेस रेवेन्यू न्यूट्रल है, जरा सा शायद नेगेटिव ही हो, बट मोर और लेस रेवेन्यू न्यूट्रल है ये इकदाम जो हैं। जो GIDC की हम सेटलमेंट का आज हमने अप्रूवल ले लिया है, वो अगर सेटलमेंट हो जाती है, पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी की जरूरत है, ज़ाहिर दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। अगर वो हो जाती है तो मेरे ख्याल में उससे आपको बहुत बड़ा एक रेवेन्यू पॉजिटिव इन्फ्लक्स मिलेगा, और जो हमारी अभी शॉर्टफॉल चल रही है उसको क्लोज करने में बहुत फायदा होगा। सर, 2 चीजें। एक तो आपने जो GIDC की बात की है, उसमें बेसिकली फैसला क्या है कि जी आप उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, रिकवरी की बात हो रही है, मतलब क्या आज का जो फैसला हो सकता है, क्या जी, उसकी नंबर 2, ये जो 170 बिलियन का पहले 5 या 6 महीने का जो गैप आया वाला रेवेन्यू में, आपके ख्याल में ये कवर हो जाएगा उससे? और जो ये पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड के लिए आपने जो आज सर्टिफिकेट, अच्छा यार बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने, और बुढ़ापे में याद ही नहीं रहते यार आप। एक अच्छा जी, पहले सादा जवाब बिल्कुल जो है, क्या रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है, हम जो हमने सितंबर के अंदर रेवेन्यू एस्टिमेट दिया था वो साल खत्म होने तक पूरा कर देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके अंदर जो इकदाम हम कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं और कुछ अभी हम उसके बाद लेने। कोई नया टैक्स नहीं लगाने वाला, ये मैं वाजे कर दूं, बगैर कोई नया टैक्स लगाए हुए हम कुछ इकदाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला हमें रेवेन्यू मेजर्स जो हैं, रेवेन्यू को शॉर्टफॉल नहीं होगा। एक तो ये सवाल का जवाब हो गया। दूसरा आपने जो पूछा GIDC का, GIDC के अंदर हम करने ये जा रहे हैं कि हम कानून में तरमीम ये करना चाहते हैं कि रेट्स GIDC के हम आगे सेक्टर्स में कम करने जा रहे हैं, लेकिन ये कम रेट सिर्फ उस कंपनी को मिलेगा जो पुरानी जो ड्यूज हैं वो सेटल करेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीइंग प्रपोज नाउ। जिस तरीके से CNG के साथ एक दफा पहले किया गया था, इसी तरीके से हम तमाम सेक्टर्स को ये ऑफर कर रहे हैं। और वो सेक्टर नहीं है, वो इंडिविजुअल कंपनी का फैसला होगा। तो जो कंपनी वो सेटलमेंट कर लेगी, वो बेसिकली पुराने जो ड्यूज हैं उसका 50% जो है, जो डिस्प्यूटेड है, कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, उन पे भी तलवार लटक रही है, अपनी हुकूमत को भी पैसा नहीं मिल रहा, तो उसको सेटल करने के लिए जो पुराने जो लायबिलिटी एक्रू हो चुकी है, जब उसके अंदर 50% उस अमाउंट का अगर दे देंगे वो और सेटल कर लेंगे, तो फिर आगे के लिए भी रेट उनके लिए कम कर दिया जाएगा। ये बुनियादी तौर पर फैसला हुआ है। इसमें थोड़ी सी ये भी है कि जिसके गवर्नमेंट के पास सेल्स टैक्स रिफंड या DLTL रिफंड्स वगैरह फंसे हुए हैं, नॉन कैश सेटलमेंट अगर कोई करना चाहता है कि ठीक है जी, मैं GIDC में ये आपके बनता था, आपने मेरा ये DLTL सेल्स टैक्स के अंदर देना था, उसको मैं नेट ऑफ करना चाहता हूं, तो वो ऑप्शन भी हम उनको
دیں گے. آخری پہلو جو ہے جو اس فیصلے کے اندر کابینہ نے جو آج کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو فرٹیلائزر کے اوپر جی آئی ڈی سی کی کمی کی جائے گی وہ صرف اس وقت پہ کی جائے گی جب فرٹیلائزر کمپنیز اس کمی کو مکمل طور پر کسان تک آگے پہنچانے کے لیے تیار ہوں گے. اور جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ اس کا جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً 200 روپے بوری یوریا کی قیمت میں کمی ہے. ہم آصف میرے آپ سے دو سوال ہیں شعیب نظامی دنیا ٹی وی. سر یہ جو فنانس کا پیج 20 ہے اس کا پہلا گراف جو پیرا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آف شور جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس جو ہے لاگو کر سکتے ہیں. اس کو ڈسکلوز کیسے کیا جائے گا؟ کیا وہ خود ڈسکلوز کریں گے یا آپ لوگوں کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اس سے ڈسکلوز ہوگا؟ اور اس سے کوئی یہ تاثر نہیں مل رہا ہے کہ شاید کوئی انویسٹی اسکیم ہے جس میں پنا ہے. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ پیج 23 کے اوپر آپ نے یہ بتایا جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے گاڑیاں خریدنا پاسبل ہوگا. اس کی جو ریشو تقریباً 1300 cc کے اوپر گاڑیوں کے اوپر ہوگا. لیکن جو باقی نیچے ٹیکس کا جو سلیب بڑا ہے وہ سر کس کے لیے؟ کیا وہ فائلرز کے لیے انکریز کیا گیا؟ جی بالکل کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے بلکہ یہ مزید سختی کی گئی ہے. جو ایف بی آر کا یوزول پروسیس ہے وہ 1 سال سے زیادہ لے سکتا ہے. آف شور ایسٹس کی جو پروسیجرز ہیں انویسٹیگیشن ہے اور پرسوول اور ڈیو ڈیلیجنس کے لیے اب ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا براہ راست آ رہا ہے دوسرے ملکوں سے تو ہمیں اتنے لمبے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پہلے سے ایف بی آر کے پاس گورنمنٹ کانفسکیٹڈ پراپرٹیز کے اوپر یہ ایک قانون اور ایک شک موجود تھی کہ آپ پروویژنل ٹیکس اسیسمنٹ کر کے ریکوری کر سکتے. ہم نے اس چیز کو آف شور ایسٹس کے لیے بھی لاگو کر دیا ہے یعنی کہ یہ مزید سختی کی ہے. اس سے ایف بی آر کو ان سے ٹیکس لینے میں آسانی ہوئے گی. اور دوسرا میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ ایف بی آر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نہیں دیکھتی. منی لانڈرنگ کو جو ادارے دیکھ رہے ہیں ایف ایم یو دیکھ رہا ہے, ایس بی پی دیکھ رہا ہے اور ایف آئی اے دیکھ رہا ہے, ان سب کے جو قوانین ہیں وہ انٹیکٹ موجود ہیں یعنی ان کے ارد گرد مزید شکنجہ جو ہے وہ ہم نے ٹائٹ کیا ہے. تو یہ کچھ لوگ جو تاثر دے رہے ہیں کہ شاید یہ ایمنسٹی ہے, یہ بالکل ایسے نہیں ہے. دوسری بات 1300 cc کی جو ہے ہم نے اس لا میں ایک انوملی تھی کہ 50 لاکھ کی پراپرٹی تو نان فائلر خرید سکتا تھا لیکن گاڑی 1300 cc کی نہیں خرید سکتا تھا یا اس سے کم کی. تو ہم نے اس چیز کو ریموو کیا ہے تاکہ وہ 1300 cc تک کی گاڑی خرید سکے. لیکن نان فائلر جو ہے اس کے اوپر ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیا ہے فائلر کی بنسبت. یعنی اگر وہ فائلر ہوئے گا تو جو وہ ایف ای ڈی دیتا تھا اس سے اب اس کو زیادہ دینی پڑے گی تاکہ اس کے پاس انسینٹیو بھی رہے نیٹ میں آنے کے لیے اور معیشت کا جو پہیہ ہے اور پوری انڈسٹری کا جو پہیہ ہے وہ جام بھی نہ ہو. نان ریزیڈنٹس کو تو ان اینی کیس اجازت ہے. آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ پوچھ رہا ہے جو ہائر سلیبس ہیں, ہائر سلیب نان ریزیڈنٹس کے لیے. ہائر سلیبس نان ریزیڈنٹس کے لیے ہیں. وہ جو ہائر سلیبس کی بات کریں وہ نان ریزیڈنٹس کے لیے ہیں. جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایف پی آر میں اصلاحات کروانے جا رہی تھی کیونکہ اس وقت جو ٹیکسز ٹوٹل جو ریونیو ہے گورنمنٹ کا اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ آپ انڈائریکٹ ٹیکس کم کرنے کے لیے جو اصلاحات کس طرح سے اور کب کرنے جا رہے اس کی کوئی تھوڑی تفصیل بتا دیں. اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی اگر کوئی شرح بتا دیں ٹوٹل ریونیو تو یہ بھی آپ کی مہربانی ہوگی. دیکھیں جو انڈائریکٹ ٹیکس ہم نے ایک تو ریموو کیا, یہ جو فائلرز کے اوپر ہم نے 0.3% جو ہے اس کو آپ انڈائریکٹ ہی سمجھیں, آلدو اکاؤنٹنسی ڈکشنری میں اس کو ڈائریکٹ ٹیکسز سمجھا جاتا ہے. تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ 60-40 کا جو ریشیو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے پچھلے کافی سالوں سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر انڈائریکٹ